رحیم، سب سے پہلے میں اپنی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے میڈیا کے بھی تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ ایگریکلچر کی اہمیت کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا نیبرنگ ملک افغانستان، جس کو ہم لوگوں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں کہ وہاں پہ جنگ کا ماحول ہے، کبھی رشیا کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی ہے اور کبھی امریکہ کے ساتھ۔ انہوں نے جب ان کا ملک کچھ تھوڑے سا ٹائم پہلے سٹیبل ہوا ہے تو انہوں نے جو پہلا کام کیا ہے وہاں پہ انہوں نے ایک نہر کا قیام کیا ہے، اس کا نام ہے گوشت ٹپی نہر، اور اس کی 285 کلومیٹر کی اس کی لینتھ ہے اور 500 میٹر اس کی وڈتھ ہے۔ یہ انہوں نے 2022 میں یہ پروجیکٹ شروع کیا اور جس نے ختم ہونا تھا 2028 میں، وہ اس پروجیکٹ کو 2025 میں ختم کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے ادوار میں انہی قوموں نے سروائیو کرنا ہے جن کی فوڈ سیکیورٹی کو جو یقینی بنائیں گے۔ ہمارے پاکستان میں جی ڈی پی میں ایگریکلچر سیکٹر کا 22.7% شیئر ہے۔ ہماری لیبر فورسمنٹ میں 37.8% شیئر جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا سیکٹر ہے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اس سیکٹر کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ میں خود عمران خان صاحب کے دور میں 14 مہینوں کے لیے میرے پاس فوڈ سیکیورٹی کا پورٹ فولیو رہا ہے، تو مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ جو اتنے بڑے انہوں نے بلنڈر کیے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فوڈ سیکیورٹی میں آپ کو ہر ہفتے تمام صوبوں سے ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ اس وقت فلاں کراپ کی سوئنگ ہو رہی ہے، کتنے علاقے کے اندر اس کی سوئنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے کہ پودے کی کنڈیشن کیا، آپ کی پیداوار کیا ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس میں کوئی یہ تو ہے نہیں ہے کہ جس میں آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ہماری جو مین 4 فصلیں ہیں وہ ویٹ، رائس، شوگر کین اور میز ہے۔ 3 کراپس آپ نے مارکیٹ کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں کہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمائن کریں گی کہ ان کی کیا پرائسز ہونی چاہیے، اور واحد ویٹ ایسی کراپ ہے کہ جس کو ہمیشہ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور ہمیشہ گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ پرائس مقرر کی ہے، اس وجہ سے کی ہے کہ باقی اجناس کی زیادہ قیمتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا کاشتکار دوسری کسی اجناس کی طرف شفٹ نہ ہو جائے۔ ان چیزوں کا دکھ درد صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں۔ جو لوگ ایک ایک ٹائم کے اوپر 7 کورس کے میل کھاتے ہیں، شاید ان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ ویٹ آپ کی وہ کراپ ہے کہ آپ کے
جو غریب طبقہ ہے، جن کو کھانے کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، وہ صرف گندم کی روٹی پیاز کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں، دودھ کا گلاس مل جائے تو اس پہ انحصار کر لیتے ہیں، اور کچھ بھی نہ ملے تو وہ پانی کے ساتھ روٹی کھا کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ پچھلے سال 2 کے حالات بھول چکے ہیں کہ جب 24 خواتینیں صرف آٹے کی لائنوں میں شہید ہو گئیں؟ کیا آپ وہ وقت بھول گئے ہیں کہ جب آپ اربوں روپے کا جو آپ نے زر مبادلہ کمانا ہوتا تھا ایک کراپ سے، آپ باہر سے امپورٹ کر کے باہر کے ممالک کو ڈالرز فراہم کر رہے ہوتے تھے؟ کیا آپ کے کاشتکار نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دن رات محنت کر کے، میں یہ یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کاشتکار سے بڑھ کر اس ملک کا کوئی محب وطن نہیں ہے۔ ہمارا کاشتکار کا سب سے زیادہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ جب یہ بیج پھینکتا ہے، اس کے بعد یہ یوریا ڈی اے پی پھینک کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اور موسم سرد ہو یا موسم گرم ہو، اندھیری ہو یا رات ہو، دھوپ ہو یا سایہ ہو، اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہر چیز کو چھوڑ کے صرف اپنی فصل کی نگہبانی کے اوپر چلتا رہتا ہے، اور آپ کو ہر چیز آپ کی دہلیز کے اوپر فراہم کر دیتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ بالکل اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے کہ یہ جو گندم باہر سے منگوائی گئی ہے یہ ان کے ٹائم میں نہیں منگوائی گئی۔ آپ کے ہمارے سب کے علم میں ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی اس کو فارم کرنے میں 2 شخصیات کا کردار ہوتا ہے، ایک جو سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور دوسرے لیڈر آف دی اپوزیشن۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے ان کا کیا کردار تھا؟ وہ گورنمنٹ کی بی ٹیم تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہوں نے اتنے بڑے بلنڈر کیوں مارے ہیں کہ سپٹمبر کے اندر انہوں نے سب سے پہلے منسٹری کے اندر انہوں نے 1 لاکھ گندم 10 لاکھ گندم منگانے کا انہوں نے ایک جناب نوٹس نکالا، اور اس سمری کو ای سی سی میں جانا پڑتا ہے، ای سی سی کے بعد پھر اس کو اصل اپروول کیبنٹ دیتی ہے۔ آج تک میں نے تو منسٹری میں نہیں سنا یا میرے نالج میں نہیں ہے کہ بغیر کسی کیپ کے انہوں نے وہ 1 ملین ٹن میٹرک ٹن گندم منگوانے والی بالکل اس کو فری چھوڑ دیا، جو کہ ہمارے ملک میں 35,83,228 میٹرک ٹن گندم باہر سے آئی ہے، اور یہ سپٹمبر سے لے کے مارچ تک آتی رہی ہے۔ اور میں نے پرسوں میرے سامنے آرٹیکل ایک گزرا ہے کہ جس کے اوپر کماڑی پورٹ کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ 1/4/2024 کو بھی ایک جہاز بندرگاہ کے اوپر گندم لے کے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کاشتکاروں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یہ کاشتکاروں کا معاشی قتل کیا گیا ہے، اور یہ لوگ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بالکل وہ اپنی کاشت سے دل برداشتہ ہو کے گھر بیٹھ جائیں۔ آپ کے یہ بھی میں نالج میں دینا چاہتا ہوں کہ 90%
جو ہماری نیشنل سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق 90% جو ہمارے کاشتکار ہیں وہ 7 ایکڑ یا 7 ایکڑ سے کم اراضی کے مالک ہیں. 8% کاشتکار جو ہیں وہ درمیانے طبقے کے ذمہ دار ہیں, اور صرف ٹوٹل 2% آپ کے کاشتکار ایسے ہیں, ذمہ دار ایسے ہیں جو کہ بڑے لینڈ لارڈز ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن کی کراپ کے ساتھ, جن کی فصل کے ساتھ اس وقت جن کو آپ اگنور کر رہے ہیں, ان میں اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ وہ آئندہ اس ملک میں اگلی کراپ کی سوئنگ کے لیے کچھ کر سکیں. یہ وہ لوگ سب سے بہتر جانتے ہیں جو کہ سب سے پہلے بیج پیسوں سے ادھار پہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر فرٹیلائزر جو یوز ہوتے ہیں وہ ادھار پہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنی اجناس کو لے کے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی جائز قیمت مل جائے. میں گزارش آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکل, میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر اس سے صرف ایک فصل کے لیے نہیں, آئندہ کم از کم 3-4 سال ان کو لگیں گے کہ ان کو ریوائیو کرنے میں, دوبارہ اپنی پوزیشنز پہ آنے کے لیے. اس لیے میں میڈیا کے توسل سے میں اپنے چیف جسٹس پاکستان کو اور تمام جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے کاشتکاروں کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. ہم نے ہر فورم پہ ان کی آواز بھی بلند کی ہے, اور ضرورت پڑنے پہ ہم اپنے کاشتکار بھائیوں کے ساتھ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا جو کیس انہوں نے اجاگر کیا ہوا ہے, اس کے وجہ سے ان کو ہماری بشرا بی بی صاحبہ کا جو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے مگرمچھ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس ملک کے 6 کروڑ کاشتکاروں کو بالکل ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے, کیا آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا بڑا کیا ہے, سانیہ کیا ہے؟ میری گزارش ہے کہ اس کی اوپن انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر بیٹھا ہوں. جی 2 چیزیں صرف میں ایڈ کر دوں جی, اور صرف 2 منٹ کے لیے, کیونکہ ریپیٹیشن میں نہیں کرنا چاہتا. ہمارا ملک اس وقت ایک ڈالر کے لیے پوری دنیا میں ہماری لیڈرشپ بھاگتی پھر رہی ہے. کبھی کسی ملک جاتے ہیں ہم, کبھی کسی ملک جاتے ہیں تاکہ باہر سے ڈالر پاکستان میں آئے. تو ہماری اپنی ایکسپورٹ اس دفعہ بمپر کراپ ہونی تھی, بجائے یہ کہ ہم اس بمپر کراپ کو فیسیلیٹیٹ کر کے ایکسپورٹ کر کے ڈالر پاکستان میں لے کے آتے, ہم نے $1 بلین کی گندم امپورٹ کر لی ہے. یہ مطلب یہ کس طرح کی پالیسیز یہ بنا رہے ہیں کہ $1 بلین کی گندم ہم نے امپورٹ کی ہے, جو کہ اس دفعہ ہماری بمپر کراپ تھی, جس کو ایکسپورٹ کر کے ہم نے زر مبادلہ پاکستان کے اندر لے کے آنا تھا. بجائے اندر لانے کے ہم نے 85 ارب کا یہ فراڈ اور یہ سکینڈل ہے. اور اگر حکومت کی نیت ہو تو صرف 1 دن کی مار ہے جی یہ چیز, صرف یہ پتہ کر لیں کہ یہ سمری انیشیٹ کہاں سے ہوئی ہے. زیادہ لمبی چوڑی تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر چیز جو اپروول ہوتی ہے اس کی ایک سمری ہوتی ہے, اور وہ سمری انیشیٹ ہوتی ہے. میں کیونکہ فوڈ ایگریکلچر میں رہا ہوں, فوڈ سیکیورٹی میں جو چیزیں بنتی تھی اس کی ایک سمری انیشیٹ ہوتی تھی. آپ یہ اندازہ کر لیں
کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو ایک دن میں 24 گھنٹے کی بات ہے کہ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ، لیکن کیونکہ یہ خود انوالو ہیں، انہوں نے پرائیویٹ پارٹیز کے ذریعے 3200 روپیز پہ گندم امپورٹ کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سپورٹ پرائز جو فلاور ملز کو دیا ہے وہ 4585 روپیز کی دی ہے. مطلب بجائے یہ سارا پیسہ آپ اپنے کسان کو دینے کے، جو کہ قرضہ لے کے بیج لیتا ہے، آج وہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ واپس کر سکے. اور انہوں نے جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کی سچویشن یہ کر دیا کہ انہوں نے اس کو مزید برانچز میں پیسہ دینا ہی چھوڑ دیا کہ ذمہ داروں کو نیا قرضہ ہی نہ مل سکے. اس کی انہوں نے یہ پالیسی بنا دی ہے کہ جو برانچ جتنا پیسہ ریکور کرے گی صرف اتنے پیسے سے ہی کسان کو مزید قرضہ مل سکتا ہے. ایک طرف آپ نے کسان کا حق مارا، 6 کروڑ کسان کو آپ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. جو کسان کا اس وقت محنت کو رائے گاں کرنے کا ٹائم تھا وہ انہوں نے آپ کو گندم جو ہے وہ امپورٹ کر دی، بجائے ایکسپورٹ کرنے کے، بجائے یہ کہ ہم اس گندم کو ایکسپورٹ کر کے پاکستان کا زر مبادلہ بھی بڑھاتے اور کسان کو بھی فائدہ دیتے، وہ کر لی. اوپر سے انہوں نے کسان کے قرضوں کی یہ حالت کر دی ہے کہ کسان اس وقت نیا قرضہ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ گورنمنٹ نے اوپر سے ہیڈ آفس سے نیچے برانچز کو لون دینے کے لیے پیسہ دینا بند کر دیا ہے. اس برانچ کو کہا گیا ہے کہ جتنے پیسے کی آلریڈی لون چل رہے ہیں ان کی ریکوری ہوگی، اس کا آپ قرض دینا ہے، ورنہ آپ نے قرضہ نہیں دینا. تو گورنمنٹ چاہے تو صرف 24 گھنٹے میں یہ پتہ کر سکتی ہے کہ یہ سمری انیشیٹ کس نے کی تھی اور اس کے پیچھے کون ہے. پرائیویٹ پارٹیز کو کیوں 3200 کی منگوانے دی گئی، اور پھر فلاور ملز کو کیوں 4585 روپیز کی، وہ 3200 کی جو منگوائی گئی باہر سے 4585 روپے کی وہ بیچی گئی ہے ہماری فلاور ملز کو. تو یہ فائدہ اگر آپ نے اپنے فرنٹ مین کو بچانا تھا، آپ نے پرائیویٹ انڈسٹریز والوں کو بچانا تھا، جو کہ انہی کے اپنے فرنٹ مین. 7 دن میں جہاز پہنچا جی پاکستان، 1 مہینے کا وہ پروسیس ہے. 7 دن میں جہاز کیسے پہنچ گیا پاکستان میں ان کی اپروول کے بعد؟ اس کا مطلب ہے معاملات پہلے سے طے شدہ تھے، جہاز وہاں سے چلا ہوا تھا. جب بندرگاہ پہ پہنچنے لگا اس سے 7 دن پہلے انہوں نے اس کی اپروول دے کے اس کو منگوا لیا. 1 مئی تک جہاز نیچے اتر رہا تھا. 31 مارچ کی اپروول ہے سمری کی، اور 1 مئی کو آپ کے اپنے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 1 مئی کو بھی جو ہے وہ جہاز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہے تھے گندم والے. اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑا کال و فیل کا تضاد میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے ذمہ دار کو، کسان کو، 80% ایکسپورٹس پاکستان کی ایگرو بیس نے، 80% ایکسپورٹس ایگرو بیس نے. آپ نے کسان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ آپ اس کو اگلی فصل کو وہ لگا سکیں. ہمارا ملک ایک ایگرو بیسڈ اکانومی پہ چل رہا ہے اور آپ کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. انڈسٹریلسٹ کو آپ جتنے بڑے مرضی لون دیتے جائیں، کسان کو لون دینے کے لیے آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی روک دیا. کیا یہ، مجھے تو لگتا ہے جی جتنی شوگر ملیں پاکستان میں شاید حکمران جماعت کی ہیں، یہ سارا شاید کیا اسی لیے جا رہا ہے کہ ہر کوئی گندم سے بھی ہٹ جائے، رائس سے بھی ہٹ جائے، میز سے بھی ہٹ جائے جو ہماری مین کراپس ہیں، اور شوگر کین کی طرف آئے تاکہ شوگر کین اتنا ہو جائے، گنے کی قیمتیں گنے اور ان کی شوگر ملوں کو فائدہ ہو. اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ، عقل والا بندہ تو یہ، جب ہماری بمپر کراپ آ رہی ہے اسی 1 مئی تک جہاز اترے ہیں گندم کے پاکستان کے اندر. اس سے بڑی ظلم اور زیادتی پاکستان کے کاشتکار کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو رات دن محنت کر کے اپنی قوم کا پیٹ بھرتے ہیں، اس ملک کو چلا رہے ہیں. 80% اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ایکسپورٹس کے اوپر چل رہی ہے. اتنا بڑا ظلم. میاں صاحب پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بائک سے کریے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس اسکینڈل کو سب سے پہلے قومی اسمبلی میں نے سٹارٹ لیا تھا، اور بیسیکلی میں کاشتکار ہوں، اور ہمیشہ کاشتکار کی جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو میں ہمیشہ جو ہے نا اجاگر کرتا ہوں پورے پاکستان میں. اس وقت پوائنٹ یہ ہے کہ 6 کروڑ پاکستانی کاشتکاروں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، 6 کروڑ، اور ان کو مارا گیا ہے، اور یوکرین کے کاشتکاروں کو اوبلائج کیا گیا ہے $1 ارب دے کے. اگر $1 ارب یوکرین کے کاشتکاروں کو منطق کیا تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ $1 ارب پاکستانی کاشتکاروں کو انجیکٹ کیے جاتے تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ان کے پاس پیسہ آنا تھا اور اگلی کاٹن کراپ اچھی ہونی تھی. 80% ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کی پاکستانی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے، ایگریکلچر سے ریلیٹ ہے، اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھتی، اس ملک کا فائدہ ہوتا.
ایک تو 1 ارب ڈالر کا نقصان کیا گیا, دوسرا 6 کروڑ کاشتکاروں کو ایک کنگال کیا گیا. اور اس وقت حکومت جو بھی کمیٹیاں بنا رہی ہے وہ بیوروکریٹک لیول پہ ہے, بیوروکریسی کو لگا رہی ہے. تو ایک 22 یا 21 گریڈ کا جو آفیسر ہے وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے. اور میری طرف سے, ہماری پوری جماعت کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اس کو جوڈیشری جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور اتنا بڑا سکیم ہے, فراڈ ہے, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور پوری قوم کو بتانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایگریکلچر کو اس وقت جتنے بھی بینک ہیں وہ اسٹیٹ بینک باؤنڈ کرتا ہے کہ اتنے % آپ نے ایگریکلچر لون ایشو کرنا ہے. تو وہ اس کی جو ایک جرمانہ ہوتا ہے وہ بھر دیتا ہے, کاشتکاروں کو ہر بینک نہیں دیتا, وہ انڈسٹریلسٹ اور ان کو دے دیتا ہے. تو اس پہ اسٹیٹ بینک پابند کرے کہ جو لون وہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کو اتنا % دینا چاہیے وہ دینا چاہیے, نہ کہ وہ جرمانہ 5-10 کروڑ بھر کے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں. دوسرا, حکومت آج 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں اس ایشو پہ, کوئی صحیح معنی میں لاہے عمل نہیں دیا حکومت نے. اس وقت پنجاب میں, صرف پنجاب میں 70 لاکھ میٹرک ٹن سیلیبل ہے, اور حکومت نے کہا ہے کہ 20 لاکھ میٹرک ٹن ہم خریدیں گے, جس میں اب تک جو باردانہ اور پیمنٹ ایشو ہوئی ہیں وہ صرف 2.5 لاکھ میٹرک ٹن تک ہے. تو باقی 70 لاکھ میٹرک ٹن اور جو 20 لاکھ آرڈر کیے وہ کب کریں گے؟ تو اس میں کاشتکار جو ہے وہ سخت پریشانی میں ہے, اور کوئی یہ 6 کروڑ ہے, یعنی کہ 20% پورے پاکستان کی پاپولیشن جو سخت پریشان ہے. اس میڈیا کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی جب جماعت حکومت بھی تھی تو عمران خان صاحب ہمیشہ نچلے طبقے کی اور پاورٹی لائن سے نیچے کی اور غریب کاشتکاروں کی, مزدور کی اور تنخواہ دار طبقے کی بات کرتے تھے. تو اس وجہ سے آج ان کو جو سزا مل رہی ہے, اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور قسم کی سزا ہو, کہ جس طبقے کی وہ وکالت کرتے تھے, وکیل تھے, اسی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور جو اشارفیہ پچھلے پی ڈی ایم حکومت سے آج تک ہمارے اوپر مسلط ہے, اس سے 25 کروڑ عوام تنگ ہے. میں ایک کاشتکاروں کے علاوہ ایک پوائنٹ آپ میڈیا والے بیٹھے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھیں, پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, دل پہ ہاتھ رکھیں. میں آپ کو قسم دیتا ہوں کوئی ادارہ ایسا ہے جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہو 25 کروڑ کو, ان کی ویلفیئر سوچ رہا ہو یا ان کی خدمت کر رہا ہو, جہاں عوام کی شنائی ہو رہی ہو. تو عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ یہ نظام چینج ہونا چاہیے. جب نظام بدلے گا تو 25 کروڑ عوام کی خوشحالی اور ان کی ویلفیئر شروع ہوگی. والسلام. میرے خیال میں باتیں تو ساری ہوگی ہیں, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن. اگر ادھر کریں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ بہت بڑا اسکیم تو اپنی جگہ پہ ہے, ڈاکہ ڈالا گیا ہے کاشتکار کے حقوق کے اوپر. پاکستان کا کاشتکار اور پاکستان کا کسان, ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وارن کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور ان تمام سٹیک ہولڈرز کو جو پاکستان میں فیصلہ سازی میں کردار ادا کرتے ہیں. ہم انہیں وارن کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سے اتنا بدلہ لیں کہ جو ان کی سکت سے زیادہ نہ ہو جائے. آپ نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, آپ نے لوگوں کی آواز کو دبا لیا. آج آپ یہ بدلہ لے رہے ہیں پاکستان کے کسان سے کہ اس کی محنت کی کمائی آپ نے چوری کر لی. آپ چوری اور ڈاکے پہ ہر صورت تلے ہوئے ہیں, ہم آپ کو روکیں گے انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف آپ تمام حضرات کے حوالے سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر کاشتکار کو اس کا جائز حق نہ ملا تو ہم اس احتجاجی تحریک میں سب سے پہلے ہر اول کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس وقت گندم 2800 روپے من پہ بک رہی ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے حوالے سے پورے پنجاب کے اندر, پورے ملک کے اندر, جو کم سے کم آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ 2800 روپے پہ کاشتکار یا کسان اپنی گندم بیچنے کو تیار ہے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے. میں ایک اور عرض کر دوں کہ حکومت نے ڈالرز کو یا ڈالرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تو ورلڈ بینک IMF کے پاس ملک کو گروی رکھا ہوا ہے. آپ نے $1 ارب گندم کی امپورٹ پہ لگا دیا.
فائنانس ڈویژن نے ایک چٹھی کے ذریعے لکھا ہوا ہے تمام ڈویژنس کو کہ آپ اپنی فائنانشیل لائبلٹیز جو ہیں وہ کرٹیل کریں جو ڈالرز کی مد میں ہوں. ہمارے جو اسکالرز باہر پی ایچ ڈی کے لیے یا ڈیفرنٹ کورسز کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو بھی ڈالرز ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ان ڈاکوؤں کو کس نے $1 ارب دے دیا, ہم یہ سوال کرتے ہیں. آپ اس سوال سے بچیں گے نہیں, ہم آپ کا پیچھا کریں گے. پاکستانی کسان کے ساتھ ہیں. 2800 روپے پہ جو آپ گندم خرید رہے ہیں اس ڈاکے کو روکیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پنجاب گورنمنٹ جو اس وقت ایک بوری جنہوں نے خرید نہیں کی اور ان کی نیت بھی نہیں ہے کسان سے گندم لینے کی, ہم انہیں بھی وارن کر رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اپنے کسان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی, ایک چیز میں آپ کے گوش گزار کرنا بھول گیا کہ اپریل کی فوڈ سیکیورٹی کی جو ان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب اور پاسکو میں 43,65,220 میٹرک ٹن گندم موجود تھی, جس کے اوپر آپ کو ایک من کے اوپر 950 روپے انسیڈنٹل چارجز آپ کو حکومت پاکستان کو پے کرنے پڑتے ہیں. اور اگر آپ اس کا تخمینہ لگائیں تو یہ اربوں میں یہ پیسے جاتے ہیں. آپ نے اپنی گندم یہیں پہ سٹور کر لی اور اس کے اوپر اربوں روپے آپ نے جو ہے کہ جناب پیسے پے کر دیے, اور باہر سے اب خود اور اپنے حواریوں کو کھلانے کے لیے اتنا بڑا اسکینڈل کی ہے. اور بالکل یہ قوم چپ نہیں رہے گی. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس کا تعاقب بھی کریں گے, اور ان لوگوں سے باثر لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اگر عدت کیس کے اندر آپ اگر ایک خاتون کو پابند سلاسل کر سکتے ہیں تو اتنے بڑے مگر مچھوں کو جنہوں نے 6 کروڑ کسانوں کے ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کی ہے ان کو کیفر کردار تک آپ اگر نہ لے کے آئے تو یہ پوری قوم آپ کے سامنے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. جناب گزارش یہ ہے اجازت دوں میں نے گزارش یہ ہے کہ میں عرض کر دوں کہ جو ڈالرز آپ پے کر رہے ہوتے ہیں وہ ایل سیز کھلتی ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان سوورن گارنٹر ہوتی ہے اس کی. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے ڈالرز اس کے اندر دیتی ہے. آپ کوئی بھی چیز اگر باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ڈالر جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر سے جاتا ہے. آپ ایل سی کھولتے ہیں, وہ پاکستانی ڈالر باہر گیا ہے, آپ نے پاکستانی ڈالر باہر بھیج کے باہر کے کسان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا, آپ کا اپنا کسان رول گیا ہے. آپ آج دیکھ لیں کہ جس چیز کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہاں پہ مٹھائی یا حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والا پروگرام چل رہا ہے, کسان کی جیب پہ ڈاکہ مار کے آپ کہتے ہیں کہ 16 روپے کی ہم نے روٹی اناؤنس کر دی گورنمنٹ آف پاکستان نے. گزارش یہ ہے کہ پیسہ آپ کا جاتا ہے, ڈالرز آپ کے جاتے ہیں باہر. اور اگلی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ سمگلنگ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے, جناب گزارش یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو اس وقت ریزروز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, نئی فصل آ گئی ہے, فورس ہی تو گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے کہ جب میں سنا ہوں 3900 روپے پہ میں نے اپنی گندم لینی ہے کسان سے, یا تو آپ یہ کرتے ہی نہ. آپ نے ایک وعدہ کیا, ایک کمٹمنٹ دی اپنے کسان کو کہ ہم 3900 روپے پہ آپ کی گندم لیں گے.
آپ نے وہ نہیں لی, الٹا آپ نے ڈاکہ ڈال دیا ان کے حقوق کے اوپر. تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ نے ایک تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, دوسرا آپ نے ان کی جیب سے بھی پیسے نکال لیے ہیں. دیکھیں امپورٹ ایکسپورٹ جو میں ایک تھوڑا ایکسپلین اور کروں. یہ امپورٹ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے تو بڑھتا ہے جی. آپ جب ڈالر ملک سے باہر بھیجیں گے تو کیا پاکستانی روپے کے اوپر پریشر نہیں پڑے گا؟ آج ہم ایک ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, اسی لیے بڑھتی ہیں نا کہ پاکستان اور ڈالر کا جو روپے کا تناسب ہے وہ خراب ہوتا ہے. جب آپ 1 ارب ڈالر اس ملک سے باہر بھیجیں گے تو روپے پہ تو پریشر پڑے گا اور ڈالر کا مہنگا ہوئے گا. اچھا ایک چیز اس میں, اچھا میں اس سے پہلے نا جی ایک چیز اور آپ کے گوش گزار کر دوں. گندم کی سوئنگ کا جو پرائم ٹائم ہے وہ 15 نومبر سے لے کے 15 دسمبر ہے. جب آپ کو, کیونکہ میرے پاس یہ پورٹ فولیو رہا ہے, ہر ہفتے تمام صوبے آپ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے کس ایریے میں کتنی کون سی فصل کتنی کاشت ہوئی ہے. اور اس میں جب گندم کی سوئنگ ہوئی ہے تو آپ کو فوڈ سیکیورٹی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس دفعہ سوئنگ 8% پچھلے ادوار سے زیادہ ہوئی ہے. اور اس کے بعد بھی آپ کو ساتھ ساتھ یہ انفارم کیا گیا کہ اس دفعہ بمپر کراس آنے کی توقع ہے. ہم لوگ, ہماری پاکستان میں ہم لوگ 28 ملین ٹن گندم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی کے لیے یہ وافر ہے, اور کم از کم ہماری جو ہم لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں وہ تقریباً 25 ملین ٹن کے قریب ہے. اور اس دفعہ جو رپورٹس فوڈ سیکیورٹی میں موجود پڑی ہیں, آپ 28 ملین ٹن سے بھی اپنے ٹارگٹس ایکسیڈ کر رہے تھے. جی یہ پلیز ذرا ثانی صاحب, ثانی صاحب پلیز میں آ جاتا ہوں. میں چلیں سر, میرے خیال میں یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ کیونکہ گندم کے حوالے سے ہے اور یہ ہمارے صوبے اور ملک کے حوالے سے اہم ترین ایشو ہے, تو میں اس وقت صرف گندم کے اوپر بات کروں گا. نمبر 1, جو سوال میرے بھائی نے پہلے کیا, میں نے آتے ہی آئے اوور ہرڈ دیٹ کویسچن, سو آئی ووڈ لائک ٹو رسپونڈ. اب یہ سمجھتے ہیں, آپ نے کہا حقیقی طور پہ اب کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ہم حقیقی طور پہ اس مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا, یہ جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے کہ جناب دیکھیں ہر کسی کی ذمہ داری ہے اس کے اندر, کسی کی تھوڑی ہے اور کسی کی زیادہ ہے. نگران حکومت ان پرائم منسٹر کے انسٹال ہونے سے 5 دن پہلے تک اس کی پرمیشن دیتی ہے. جو لاسٹ پرمیشن گرانٹ کی گئی تھی وہ 5 دن پہلے کی گئی تھی. 5 دن بعد آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور آپ اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس صوبے کا یہ مین ایشو ہے, جہاں کا یہ کرائسس ہے. جو آپ کی 5ویں ویٹ بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی حکومت کے منسٹر کے انسٹال ہونے کے بعد ہوتی ہے, اور اس ویٹ بورڈ کی میٹنگ کے اندر بھی اور جو ایکسٹینشن ہے امپورٹ کے حوالے سے اس کو آپ اپروو کرتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی تو یہ سمری اس وقت موو کی گئی تھی جس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ انسٹال تھی. کیئر ٹیکر تو آئے ہیں بعد میں. وہ دوسری بات ہے کہ اتھارٹیز نے اور ای سی سی کی طرف سے اور سیکرٹری فائنانس کی طرف سے, اگر میں ایگزیکٹلی کہہ سکوں, تو اس وقت اس سمری کو انہوں نے ڈکلائن کیا تھا کہ جی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. سو بیسیکلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ سمری موو کی جس کی کچھ پرمیشن جو ہیں وہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی, جس کو ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں. بہت سے وزراء جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھے وہی پھر بعد میں جا کے حصہ بنے, اور پھر وہی بیوروکریسی تھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھی, اور اس میں بہت سے سیکرٹری صاحبان تھے جنہوں نے کنٹینیو کیا ہے. اچھا پھر پرمیشنز ہو جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس سے ان پٹ لے لیں, اس سے ان پٹ لے لیں. ان پٹ لینے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے آنے سے 5 دن پہلے تک آخری پرمیشن, اور پھر آپ اپنی گورنمنٹ میں بھی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس کا یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دیا ہے,
ہم ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. اب آپ انکوائری کمیشن بنائیں, کس کو آپ اس میں بلاتے ہیں, کس کو آپ اس میں نہیں بلاتے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے آپ کے وزراء تھے, وہ کس قسم کے آپ کے سیکرٹری صاحبان تھے جو پروجیکشنز ہی نہیں ریڈ کر سکے. آپ کی بمپر کراپ کی, پھر آپ کے جو آپ کا اسٹاک کیری فارورڈ ہو رہا تھا, آپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے کتنی امپورٹ کی آپ نے اجازت دینی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں. اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مہنگائی کم ہوگی, ٹھیک ہے یہ کرائسس تو ہو گیا ہے, میں نے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو سنا, مگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کنزیومر کو سستی ملے گی. وہ کنزیومر تو بیچارہ مر گیا جی, کنزیومر تو کدی بھی سستی نہیں لبھی. یہ سستی تو لبے گی مڈل مین کو یہ سستی ملے گی, اس نے اٹھا لی ہوگی, اس نے استحصال کرنا ہے اس حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت کی مدد سے کنزیومر کا. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو آٹا سستا ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ گندم کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے. وہ پھر میں نے دسیا جی کسی دن, جس دن تو آٹا سستا لبے گا نا, پھر میں نے تسی دس چھڑیا جی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے سے پہلے میرے کولیگز, میرے بھائی یہاں پہ آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں, سجیشنز اپنی ڈیمانڈز رکھ چکے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بالکل یہ پرچیزنگ کرنی چاہیے. آپ اتنا بڑا دیکھیں 20% کا ہمیشہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ آپ ان سے خریدیں گے کسان سے, اور وہ آلموسٹ بن جاتی ہے 50 ملین کے قریب. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف 20 ملین جو ہے خریدیں گے. یہ ہم نے اس وقت اسمبلی میں بھی اٹھایا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے, بقایا کے ساتھ اس کو کہاں لے جائیں گے. تو اگر یہ اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کرے تو فارمر جو آلریڈی مر چکا ہے اس کو فائنینشلی ہیلپ کریں, اس کو اس سے خریدیں, اس ریٹ میں خریدیں جس ریٹ میں خریدنی چاہیے. پھر اس کے بعد اس کو آپ اسٹاک کیری فارورڈ کریں یا ایکسپورٹ کریں, جو مرضی کریں. ہم ویسے بھی جو ہے فوڈ سیکورٹی اور فوڈ سفیشنسی کے حوالے سے ہمارے ایشوز ہیں, منسٹری کا کام ہے, یہ اس کے اوپر بات کریں گے, ان کو کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہیں اور یہی کسانوں کو اس میں سے نکالیں, کیونکہ اگر کسان تباہ ہو جاتا ہے, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایگریرین اکانومی ہے, تو پھر آپ اس کو تباہ کر دیں گے تو پھر ہم باقی سارے کیسے چلیں گے. سو ہماری صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو کلپریٹس ہیں ادھر ادھر نہ پھینکیں ایک دوسرے کے اوپر. اس نے کر لیا ہے, آپ اس کو آپ کہہ رہے ہیں جس کو بلا نہیں سکتے, آپ ایسے نہ کریں آپ. تو ہم اس رولے میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ تو گورنمنٹ خود پھینکنا چاہتی ہے کیئر ٹیکرز کے اوپر. جو کیئر ٹیکرز کا گناہ ہے اس کی سزا ان کو بھی ملنی چاہیے. مگر جو کام آپ نے اپنے ٹائم میں شروع کیا, کیئر ٹیکرز سے کروایا, اور پھر اس کے بعد اپنی گورنمنٹ میں اس پہ مور لگا کے آخری جہاز تک ڈاک کروائے, آپ ذمہ دار ہیں. اور نہ آپ کو عوام معاف کرے گی, نہ کسان معاف کریں گے. اگر آپ ان کو فائنینشلی ہیلپ نہیں کرتے, گندم ان سے اٹھاتے نہیں ہیں, بینکس ان کو ہیلپ نہیں کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کرائسس ہے. اور یہ اس کو دیکھیں, وہ آپ اس بندے سے ڈریں who has nothing to lose. اس بندے سے ڈر نہیں لگتا ہے who has something to lose. وہ ان چیزوں کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی چیز کا کمپرومائز بھی کرے. سیاسی لوگ جو ہیں وہ پھر مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں, مگر غریب کسان جس کے بچوں کا روزگار اور اس کا لائیولیہوڈ آپ نے اس سے چھین لیا ہے, he has nothing to lose. If he comes on road جیسے باقی کئی ملکوں میں ہوا, تو یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. اس کو دیکھیں چیزیں ٹریگر کرتی ہیں نا, اگر یہ ٹریگر کر جاتا ہے یہی ایشو, تو یہ اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ کیا ماریں گے کسانوں کو؟ جیلوں میں تو آپ نے ڈالنا شروع کر دیا ہے, تو پھر کیا اٹھا کے لے جائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی پروٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے, اور پاکستان کے ہر حصے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ان کی پروٹیسٹ کا حصہ بھی بنیں گے, اور وہ ان کو ہیلپ بھی کریں گے, اس لیے کہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے. جن لوگوں نے پیسے کمائے ہیں جسٹ بیکاز رشیا, یوکرین, لیٹویا, رومینیا, یہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس ٹائم میں کلیپس ہو گیا تھا گرین پرائسز کے حوالے سے, اور پھر لوگوں نے اس کو سستی گندم وہاں سے اٹھائی ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ صوبائی حکومتوں نے وہ گندم خریدی کتنے میں ہے اور پھر اس کی سپورٹ پرائس کیا رکھی ہے. مطلب وہاں سے وہ 3-3 ہزار میں 3200 میں خرید کے لا رہے ہیں, اور یہاں آپ ان سے مطلب ہے کہ میرے خیال 47 45 68 85 تب آپ لے رہے ہیں. Somebody has made a lot of money and it is the responsibility of the government to find it out. So ہم اس پہ
دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. کاغذ بول رہے ہیں نا, کاغذ بول رہے ہیں کہ کون سی اپروول کہاں پہ ہوئی, کون سا جہاز کس وقت آیا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ملبہ کیئر ٹیکر پہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے سمری موو کی, اس وقت کی بیوروکریسی میں کسی شریف آدمی نے ان کو انکار کیا, سو بیسیکلی یہ ان کی وش بھی تھی, ان کی ول بھی تھی, یہ چاہتے بھی تھے کہ ہو. اس کے بعد آگے آ جاتی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے پی ڈی ایم کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لوگ تھے, کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ان سے کام لینا کو مشکل تھا؟ کیا وہ کیئر ٹیکر سے کام نہیں, اپنی مرضی کے ڈی سی لگوا لیے, اپنی مرضی کے ایس پی لگوا لیے, اپنی مرضی کے چیف سیکرٹری اور آئی جی تو لگوا لیے, تو اپنی مرضی کے جہاز نہیں سی منگوا سکتے, اپنی مرضی کا اپروول نہیں سی لے سکتے. سو یہ انہوں نے ہی کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو حنیف عباسی صاحب کا اور فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا وہ ہے, پتہ نہیں وہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ ہر چیز ادھر ڈال دی جائے, مگر عوام اصل کلپریٹس کو نہیں چھوڑے گی. سر میرے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے سر. دیکھیں سر, دیکھیں جی, میں نے تو بڑا واضح اور کلیئر کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنے کسان, اپنے کاشتکار, اپنے ہاری کے ساتھ کھڑی ہے. ہر فورم پہ ان کی آواز بلند کریں گے, اور اگر ہمارے کاشتکار روڈز کے اوپر نکلے تو پی ٹی آئی کی قیادت ضرور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. دیکھیں جی, اس میں دونوں عناصر موجود ہیں. اس میں کرپشن بھی ہے اور گورنمنٹ کی نالائکی بھی ہے. ایک چیز میں آپ کے اور گوش گزار کر دوں کہ پچھلے دور میں پنجاب گورنمنٹ نے 45 لاکھ میٹرک ٹن سے لے کے 65 لاکھ میٹرک ٹن تک بھی گورنمنٹ جو ہے کہ وہ سپورٹ پرائز میں خریدی ہے. ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اندر انٹروین کرے, اور گورنمنٹ نے جو اس کی پرائس مقرر کی ہے وہ کاشتکار کو دیں اور گندم ان سے اٹھائیں. جی کے پی گورنمنٹ نے, آپ کو پتہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ونس ان کا جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو گورنمنٹ نے ووٹنگ پرائز فکس کی ہے وہ پنجاب والوں کو سے بھی خریدیں. سر 2 منٹ یہ بچر صاحب ایڈ بھائی جان 2 منٹ ایڈ کر یار, یہ پنجاب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا ضروری ہے. میں مائک پڑھا تھا کیا توجہ رکھ رہا ہے. چلے 2 منٹ صرف یہ ثانی صاحب وہ کر لیتے میں یہ مائک دیکھیں جی, میں پنجاب گورنمنٹ کو, کیونکہ میں پنجاب سے پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ پنجاب میں پچھلی دفعہ 40 لاکھ ٹن گندم کا جو ٹارگٹ تھا یہ رکھا گیا تھا, اور اس دفعہ جو ہے انہوں نے 24 لاکھ ٹن گندم کا ٹارگٹ رکھا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سپٹمبر جو 2023 سے انہوں نے ای سی سی کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے وہ اسی گورنمنٹ کا ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ ہر اس چیز پہ متفق تھی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ جس پہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی. اب اس وقت ادھر جو پوزیشن پنجاب میں ہے, ہمارا کسان رل چکا ہے, ہم سارے یہ لکلی پنجاب سے ہی ہمارا تعلق ہے جو ہم بیٹھے ہیں,
اس وقت ادھر جو گراؤنڈ پہ ہے وہ تقریباً 2200 سے 2500 روپیہ پر 40 کلو گرام ادھر اس وقت گندم کسان بیچ رہا ہے. اب جو ECC میں فیصلہ ہوا تھا جو 32 لاکھ ٹن آلموسٹ وہ منگوائی گئی گندم, اس میں ایک بڑی ایک چیز ہے, ایک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کیپ نہیں کیا گیا. ہمارا جو آخری جہاز ادھر آیا ہے وہ 31 مارچ کو آیا ہے, تو شکم مے کو بھی سردار صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ آیا ہے. دیکھیں ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اس کی انکوائری ہو, بٹ انکوائری کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ نے نیب میں, آپ نے FIA میں, اینٹی کرپشن میں آپ نے انکوائری کرتے ہیں, آپ ان کی فائلیں بناتی ہیں. یہ تو انکوائری بنائی ہے. آپ ایک سیکٹری کو اگر معطل کر دیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ سیکٹری 4 دن بعد اپنے آپ بحال ہو جائے گا. دیکھیں بات ہے سیدھی سی, ہمارے ریپریزنٹیٹیو کو, ہمارے لیڈرز کو, ہمارے ورکرز کو انہوں نے پکڑنے میں, یہ وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ دونوں جو پنجاب کی تھی, جو سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر 9 اپریل جو ایک ٹیک اوور ہوا تھا ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ پہ, اس کے بعد یہ ایک تسلسل ہے اسی گورنمنٹ کا آج دن تک. تو باقی ہر چیز پہ یہ متفق تھے, تو ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ کے پاس اتنی سرپلس گندم پڑی ہے اور آپ اس گندم کو منگوا رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس جرم میں یہ برابر کے شریک ہے, اور یہ کیس سیدھا کرمنل اوفینس ہے. میں باتوں کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا. ڈیفینیٹلی سینئر پولیٹیشینز بیٹھے ہیں ہمارے مرکز کے, انہوں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتائے ہوں گے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی اچانک رینڈملی نہیں ہوا, یہ پری پلان تھا دونوں کا. میں نے کل بھی اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ سیدھا نیب کا کیس ہے, اور اس کے بعد اس میں 2 بندے مین ذمہ دار ہیں. پنجاب میں نقوی صاحب ذمہ دار ہیں, جس کو ایک ہی کام دیا گیا تھا کہ آپ جائیں پنجاب میں اور جتنے پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے گھروں میں جائیں, چادر اور 4 دیواری کو پامال کریں. ہمارے لیڈر کو وہاں سے انہوں نے پکڑا اور آج بوگس مقدمات میں عمران خان اندر ہیں. مجھے ایک مقدمہ بھی وہ ثابت کر کے دکھا دیں. اس کے بعد کاکڑ صاحب ہیں, انہوں نے جو کچھ کیا, ECC کی میٹنگ جو ہوتی ہے یہ کوئی اوور نائٹ نہیں پروگرام بنتا, اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے. کیوں نہیں آج موجودہ حکومت ان کو پکڑتی؟ ایک بیچارے کیپٹن محمود کو معطل کر دینے سے آپ کا کیا خیال ہے یہ معاملہ دب جائے گا؟ پورا پنجاب 12 تاریخ کو پورا پنجاب کھڑا ہوگا, اور جو ملتان سے ساؤتھ سے ایک لہر اٹھ رہی ہے کسانوں کی, پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف جو پوری پاکستان کی تحریک انصاف ہے وہ ان کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ کریں گے. تھینک یو.